السلام علیکم. سفال گر بائی بشرا سعید. ایپیسوڈ 3. کبودی سیال سے چھلکتا ایک جام سفال تھا جس کے کنارے دھوپ سے ڈھکے تھے. آسمان کی نیلاہٹ پر تسنہ کا گمان ہوتا تھا. ہوا میں مجیرے بجنے کی آواز تھی. جھیل کی سطح پر ایک راج ہنس تیرتا تھا، اجلا سفید جیسے ہاتھی دان سے بنا ہو. اس کا عکس شفاف پانی میں تھا. جانے اس کے پروں کی ملائمت کیسی ہوگی، اس کے سفید بدن کی نرماہٹ کیسے انگلیوں کو گدگداتی ہوگی. وہ اسے چھو کر محسوس کرنا چاہتی تھی. وہ قدم بڑھا کر جھیل کے سرد پانی میں اتر گئی. آسمان کا نیلگون رنگ تیزی سے سیاہی میں بدلنے لگا تھا. اس کی پیشانی نے کس سرد شے کے لمس کو محسوس کیا. وہ ٹھہر گئی تھی. اب کی بار اس کی گردن کو کوئی چیز چھو کر گزری تھی. شاید بارش شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ بوندیں نہیں تھیں. شاید خشک پتے یا گھاس کے تنکے. کسی عجیب سے احساس سے اس کا دل بیٹھ گیا. اب وہ دیکھ سکتی تھی. وہ تتلیاں تھیں جو آسمان سے اتر رہی تھیں، سینکڑوں کی تعداد میں یا شاید لاکھوں. لیکن ایک عجیب بات تھی کہ وہ تمام تتلیاں مردہ تھیں. اس نے وہاں سے بھاگ جانا چاہا، مگر اس کے پاؤں مفلوج تھے. وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتی تھی. یکبارگی دو بڑے بڑے ہاتھ آگے بڑھے اور اس کی گردن گرفت میں لے لی. قاتل کا چہرہ اس کی نظروں سے اوجھل تھا. وہ صرف ان ہاتھوں کو دیکھ سکتی تھی جو اس کا گلا گھونٹ رہے تھے. اس کا دم اکھڑنے لگا. وہ بیدار ہو گئی. اس کی سانسیں ناہموار تھیں اور قمیض پسینے سے بھیگ کر بدن سے چپکی ہوئی تھی. وہ بستر سے نکل کر کھڑکی کے سامنے جا پہنچی. کھڑکی کے پٹ وا کیے اور چند گہری گہری سانسیں بھر کر خنک ہوا کو سینے میں اتارا. کیسا بھیانک خواب تھا. اس کی رگوں میں اب تک کھچاوٹ برقرار تھی. ہتھیلی سے گردن مسلتے ہوئے اسے ایک خیال آیا تو وہ لائٹ جلا کر آئینے میں اپنی گردن کا جائزہ لینے لگی. اسے یقین تھا کہ انگلیوں کے ثبت شدہ نشانات وہ دیکھ پائے گی. گھر سے ہٹی گرے ہاؤنڈ بس وائن اسٹریٹ پر رکی تو اترنے والوں میں سب سے پہلا ایک خوش شکل دراز قامت نوجوان تھا. اس نے گہرے نیلے رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی جس کے کالر شانوں سے نیچے تک لٹک رہے تھے. سبزی مائل بھوری پتلون رانوں سے تنگ اور پائچوں سے کھلی تھی. اس کی چھاتی فراخ، شانے مضبوط اور کمر سڈول تھی. لباس کی تراش نے اس کے متناسب قد و خال کو خصوصیت سے نمایاں کر دیا تھا. قریب سے گزرتی سنہرے بالوں والی لڑکی نے اسے دیکھ کر ایک شوخ اشارہ کیا تھا جس پر وہ کھل کر مسکرایا تھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھک گیا تھا. جواباً وہ لڑکی اونچے سروں میں ہنستی ہوئی چلی گئی تھی. اس نے سفری بیگ کو کندھے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا اور باہیں پھیلا کر ایک طویل انگڑائی لی. میں پہنچ گیا ہوں. گرد و پیش کو خوابناک آنکھوں سے تکتے ہوئے اس نے خود کو یقین دلایا تھا. ہالی ووڈ. اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ چند راہ گیر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے، مگر اسے متعلق پرواہ نہ تھی. ہالی ووڈ. اس نے بلند آواز میں دہرایا تھا. میں ہالی ووڈ میں آ گیا ہوں. ہاں میں پہنچ گیا ہوں. وہ آسمان کی جانب چہرہ اٹھا کر حلق کی پوری قوت سے چلایا. کوئی اسے پاگل سمجھ رہا تھا تو سمجھا کرے. اگر یہ لوگ جانتے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے اسے کتنی کٹھنائیوں سے نبرد آزما ہونا پڑا تھا تو کبھی اسے حیرت سے نہ تکتے. اسپرنگ فیلڈ سے لاس اینجلس تک کا سفر چاہے بہت طویل نہیں تھا، لیکن اسے یہاں تک آنے میں کئی برس لگ گئے تھے. وہ 14 سال کا تھا جب پہلی بار اس نے خود کو خواب میں اس الگ نگری میں دیکھا تھا، اور اس رات کے بعد ہر رات اس خواب کو دہراتا رہا تھا، کبھی سونے سے پہلے اور کبھی نیند میں. آج جب اس نے اپنے خوابوں کے دیس میں حقیقت کا پہلا قدم رکھا تھا تو وہ 22 سال کا ہو چکا تھا. سپنے اور حقیقت کے بیچ 8 طویل سالوں کی تھکن گزیدہ مسافت حائل تھی.
وہ اپنے خیالوں میں مگن ہالی ووڈ بلیورڈ کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی سماعت سے ایک شوخ گیت ٹکرایا۔ وہ فرانسیسی ہپی اپنا ہیڈ فٹ پاتھ پر رکھے گٹار بجا رہا تھا اور اس کے گرد چند تماشائی جمع تھے۔ وہ خوشگلو نہیں تھا اور اس کا انگریزی تلفظ بھی بہت برا تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسے سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ مسلے ہوئے پراگندہ لباس والا ہپی بھی اور اس کا بے سرا گیت بھی۔ چند لمحوں بعد وہ گیت کی دھن پر ناچ رہا تھا۔ فرانسیسی اور بھی جوش سے گانے لگا۔ محفل میں ولولے کی ایک لہر اٹھی اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سب لوگ تالیاں بجانے اور یک آہنگ ہو کر گانے لگے۔ تب پہلی بار اس نے گیت کے بولوں پر دھیان دیا اور اس کے رقصاں پیر تھم گئے۔ میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں، وہ راز کی بات جو تم چھپاتے ہو، ہاں میں جانتا ہوں۔ ہپی لہک لہک کر گائے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک سایہ سا لہرایا اور دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے جیب سے سکہ نکال کر ہیٹ میں اچھالا اور اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چل دیا۔ ایک دم اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں، وہ راز کی بات۔ فرانسیسی ہپی کی بدی آواز اس کے قدموں سے لپٹ لپٹ جاتی تھی۔ ابراہیم 40 کی دہائی میں برِ صغیر سے امریکہ کی ریاست میساچیوسٹس میں اپنے تایا اور ہونے والے سسر کے بلاوے پر آیا تھا اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں گیا۔ تاہم جب تقسیم ہند عمل میں آئی تو اس نے خود کو پاکستانی کے طور پر شناخت کرانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ لائل پور میں پیدا ہوا تھا اور تقسیم کے نتیجے میں لائل پور پاکستان کا حصہ بن گیا تھا۔ امریکہ آنے کے تیسرے سال اس کی شادی اپنی تایا زاد ماریا سے ہو گئی اور ان 3 سالوں میں وہ اپنے سسر کے کاروبار کو نہ صرف اچھی طرح سمجھ گیا تھا بلکہ انتظامی امور بڑی حد تک اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ ابراہیم کا سسر اسپرنگ فیلڈ میں ایک فرنیچر شو روم کا مالک تھا۔ شو روم کی بھاگ دوڑ ابراہیم کے ہاتھوں میں سونپ کر اس نے دھیرے دھیرے کاروبار سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی۔ ماریا اس کی واحد اولاد تھی اور اس نے اپنا سب کچھ اسی کے نام لگا دیا تھا۔ اس سب کچھ میں ایک 3 بیڈ روم کا وکٹورین طرز کا گھر، جدید ماڈل کی کار اور بینک اکاؤنٹ میں معقول رقم شامل تھی۔ ابراہیم نے اپنا لڑکپن یتیمی میں بنیادی ضرورتوں کے لیے ترستے ہوئے گزارا تھا اور یہ پرآسائش زندگی اس کے لیے نعمت غیر مترقبہ کی مانند تھی۔ اسے ماریا سے محبت تھی، مگر نہ بھی ہوتی تو اس سے کچھ فرق نہ پڑتا تھا۔ ان تمام تعیشات کے سامنے محبت کی حیثیت یوں بھی ہیچ تھی۔ اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز نہایت خوش اسلوبی سے کیا اور پہلے ہی سال ماریا کی رضامندی سے شو روم کا نام امداد فرنیچرز سے بدل کر ابراہم فرنیشنگ ہاؤس رکھ دیا۔ شادی کے بعد ہر سال اس کی زندگی ایک نئے تغیر سے آشنا ہوتی رہی۔ دوسرے سال ماریا کا باپ حج کرنے گیا اور جہاز کے پہیے سعودی عرب کی زمین کو چھونے ہی والے تھے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ تیسرے سال کے آغاز میں ابراہیم نے شو روم سے ملحق ایک پلاٹ خرید لیا اور شو روم کو توسیع دیتے ہوئے فرنیچر کے ساتھ ساتھ پرانے استعمال شدہ فرنیچر کی فروخت شروع کر دی۔ چوتھے سال احمد پیدا ہوا اور اس سال ابراہیم کی زندگی نے ایسا پینترا بدلا کہ اس کی کایا پلٹ کر رہ گئی۔ اس روز ماریا کو کلینک میں داخل کروانے کے بعد وہ شو روم جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک حادثہ پیش آ گیا۔ ایکسیڈنٹ سنگین نوعیت کا نہیں تھا، گاڑی کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا، مگر اسے یہ حادثہ بدشگونی معلوم ہوا۔ ایک ایسے دن جب اس کی پہلی اولاد کی آمد متوقع تھی، اس کا خالی سڑک پر جاتے ہوئے گاڑی کو سڑک سے اتار کر ایک ٹھنٹھٹ سے ٹکرا دینا، جبکہ اس نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کیا تھا اور گزشتہ رات کو پوری نیند لے کر صبح معمول کے مطابق بیدار ہوا تھا، وہ اسے بدشگونی نہ سمجھتا تو اور کیا کہتا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے وہمے آ رہے تھے۔ گاڑی ورک شاپ میں کھڑی کر کے بس کے ذریعے جب وہ شو روم پہنچا تو مائک سٹون کی رولز رائس شو روم کے سامنے موجود تھی۔
وہ مائک اسٹون کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ 2 مقامی بینکوں، چند شراب خانوں اور ایک شاندار ہوٹل کے علاوہ ہارٹ فورٹ میں ایک مشہور جوا خانے کا مالک تھا۔ وہ آج سے پہلے بھی چند بار فرنیچر خریدنے کے لیے آ چکا تھا اور ابراہیم کو اس کی آمد سے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی، کیونکہ اگر ایک بار کوئی چیز مائک اسٹون کو پسند آ جاتی تو وہ منہ مانگے دام ادا کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ ابھی وہ اسٹون کو دفتر میں بٹھا کر اس کا حال احوال ہی دریافت کر رہا تھا کہ کلینک سے فون آ گیا۔ ماریا کی حالت کس درجہ خراب تھی اس کا اندازہ اسے نہیں ہو سکا، مگر ٹیلی فون کرنے والی نرس کی آواز میں بدحواسی بھانپ کر اس کا دل بیٹھ گیا تھا۔ فون رکھ کر وہ بوکھلاہٹ زدہ انداز میں کرسی سے اٹھا اور اسٹون سے معذرت کرنے لگا۔ اس نے ابراہیم کی بات سننے کے بعد اسے تسلی دی اور بولا، کوئی بات نہیں، تم اپنے ملازم سے کہہ دو، میں اس کی رہنمائی میں اپنا کام نمٹاتا ہوں اور تم اپنا کام نمٹاؤ۔ وہ بھاگتا ہوا دفتر سے باہر نکلا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سنو، اسٹون کے پکارنے پر وہ پلٹا، تم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ تمہاری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میری گاڑی لے جاؤ، میں بعد میں شوفر کو بھیج دوں گا۔ اور آپ؟ وہ ہکلایا، میری فکر مت کرو، میں فون پر دوسری گاڑی منگوا لیتا ہوں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اس سے چابی لیتے وقت وہ رو دینے کے قریب تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ مسلسل سگریٹ پیتا رہا اور اسٹیئرنگ وہیل کو زور سے تھام کر اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ وہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھا تھا، مگر اسے ان لمحات سے لطف اندوز ہونے کی توفیق نہیں تھی۔ اس کے پیروں کے پاس پیسنجر سیٹ تلے شراب کی ایک بوتل پڑی تھی۔ اس کے دن میں کئی بار آیا کہ شراب کے چند گھونٹ حلق سے اتار کر اپنے اعصاب کو پرسکون کر دے، اور اس ارادے سے اس نے بوتل کا کارک بھی ہٹا دیا تھا، مگر پھر کسی نہ کسی طرح اس پر عمل کرنے سے باز رہا۔ وہ ایسے نازک وقت میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کلینک پہنچنے تک اس پر اتنی بدحواسی طاری ہو چکی تھی کہ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی ٹھوکر لگنے سے شراب کی بوتل، جس کا ڈھکن لگانا اسے یاد نہیں رہا تھا، اونڈی ہو گئی اور رقیق سیال گاڑی میں پھیل گیا۔ اسے تشویش تو ضرور ہوئی، مگر وہ مائک اسٹون کو گاڑی بھجوانے سے پہلے اس کی صفائی کروا سکتا تھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر اسے جو کچھ نظر آیا تھا، اس کے بعد اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ ماریا اسے ایک بیٹا دے کر شکریہ کا ایک بھی لفظ وصول کیے بنا اسے خدا حافظ کہے بغیر رخصت ہو چکی تھی۔ اس لمحے ابراہیم کو لگا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے سانحے سے دوچار ہوا ہے، مگر وہ غلط تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا جو المیہ چند منٹ بعد اسے پیش آنے والا تھا، اس کے مقابلے میں یہ نقصان بہت معمولی تھا۔ وہ کلینک سے باہر آیا تو شیلوں میں لپٹی رولز رائس کو شناخت کرنے میں اسے اتنی دقت پیش نہیں آئی تھی جتنی اس منظر پر یقین کرنے میں ہوئی تھی۔ یقیناً جلتا ہوا سگریٹ کا ٹوٹا وہ گاڑی میں پھینک آیا تھا اور الکوہل نے آگ پکڑ لی تھی۔ چند لوگ گاڑی سے خاصے فاصلے پر جمع اسے جلتا ہوا دیکھ رہے تھے، مگر فیول ٹینک پھٹ جانے کے خوف سے کوئی بھی نزدیک نہیں جا رہا تھا۔ وہ 1922 میں تیار کردہ رولز رائس کا خصوصی ماڈل تھا جو سلور گوسٹ کہلاتا تھا۔ اس کی صحیح قیمت ابراہیم کو معلوم نہیں تھی، مگر وہ اتنا جانتا تھا کہ دنیا کی چند مہنگی ترین گاڑیوں میں سلور گوسٹ سر فہرست تھی۔ ڈالروں کا وہ ڈھیر اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے بڑھ بڑھ جل رہا تھا۔ پھر اس کے معاف ہوتے دماغ میں امید کی موہوم سی کرن جاگی، گاڑی یقیناً انشورنس شدہ ہوگی، یعنی وہ اتنی بڑی مشکل میں نہیں تھا۔ لیکن وہ اس تکلیف کا مداوع کیسے کر پائے گا جو سلور گوسٹ کے کھو جانے سے مائک اسٹون کو ہوتی؟ رولز رائس کا وہ مخصوص ماڈل 1926 میں بننا بند ہو گیا تھا، اور اس صورتحال میں سلور گوسٹ کاریں انمول نوادر سے کم نہیں تھیں۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ نرس نے اسے اسٹون کے ٹیلی فون کی اطلاع دی۔ ریسیور لرزتے ہاتھوں میں تھام کر اس نے بے ربط جملوں میں معافی مانگنا شروع کی۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ میں تمہیں بتانا بھول گیا، مائک کی آواز سنائی دی، گاڑی کو لاک کیے بغیر مت چھوڑنا۔ پچھلی سیٹ کے نیچے ایک بریف کیس رکھا ہے، اس میں کچھ رقم ہے۔
ابراہیم کا سر چکرانے لگا۔ کتنی؟ زیادہ نہیں، صرف $2 ملین۔ تب اس نے خواہش کی تھی کہ وہ سلور گوسٹ کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو گیا ہوتا۔ ایک ہفتے بعد جب وہ شو روم بند کر کے گھر پہنچا تو دروازے کی اطراف میں کھڑے 2 قوی ہیکل نیگرو آگے بڑھے اور اس کا راستہ روک لیا۔ ان میں سے ایک نے اسے بازو میں جکڑ کر بے بس کر دیا اور اس کے ساتھی نے ابراہیم کا بایاں ہاتھ پکڑ کر اس کے کچھ سمجھنے سے قبل جیب سے پلاس نما آلہ نکالا اور اس کی چنگلی کی ایک پور کاٹ کر اس کے چیخنے کے لیے کھلے ہوئے منہ میں ٹھونس دی اور ہتھیلی سے اس کا منہ بند کر کے نہایت پرسکون آواز میں کہا، مائک اسٹون نے ہر ماہ تمہاری 1 انگلی کاٹنے کا حکم دیا ہے اور انگلیاں ختم ہونے پر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ کاٹنے کے لیے تمہارے اور بہت سے اعضاء ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ اگلی صبح طلوع ہوتے ہی اس نے اثاثہ جات بیچنے کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ جب تک فروخت سے حاصل ہونے والی رقم اس کے ہاتھ آئی وہ مزید 2 انگلیوں سے محروم ہو چکا تھا۔ مائک کے پیروں میں بیٹھ کر 1 گھنٹہ گڑگڑانے کے بعد جب اس کا حلق سوکھ گیا اور آواز نکلنی بند ہوگی تو اسٹون نے ایک ٹھوکر اس کے ماتھے پر ماری اور بولا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی خواہش پوری کر دی تھی۔ جو رقم اس نے مائک اسٹون کو دی تھی وہ اس کے اصل نقصان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن شاید اس نے ابراہیم کی انگلیوں کی قیمت کو بھی وصول ہونے والی رقم کے ساتھ شمار کیا تھا۔ اگرچہ ابراہیم کے خیال میں اس کی انگلیاں اتنی مہنگی ہرگز نہیں ہو سکتی تھیں، صورت چاہے کچھ بھی ہو، اس نے گھر، گاڑی، شو روم اور بائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے عوض اپنی جان بچا لی تھی، اور یہ سودا گھاٹے کا نہیں تھا۔ وہ 7 سال پہلے جہاں سے چلا تھا ایک بار پھر اس مقام پر آ پہنچا تھا۔ اسے زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا تھا اور اس پر ایک نومولود کی ذمہ داری تھی جو اسے بگار سے کم نہیں لگتی تھی۔ وہ ہر وقت روتا رہتا، اکثر بغیر کسی وجہ کے۔ ابراہیم کو اس کے رونے کی وجہ سمجھ میں نہ آتی۔ اسے بار بار بھوک لگتی، وہ ہر دم گیلا رہتا۔ اس نے کئی بار سنجیدگی سے غور کیا کہ اسے کسی یتیم خانے کو دے دے، لیکن ہر بار اس فیصلے سے باز رہا، اس لیے نہیں کہ اسے اپنے وجود کے حصے کو خود سے جدا کرنے میں مشکل درپیش تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا تھا۔ اپنی زندگی کی کایا پلٹ کے بارے میں وہ جتنا بھی سوچتا اسے ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی تھی، اللہ اس سے ناراض تھا اور وہ اس ناراضی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نڈال کرنے والی تلاش بسیار کے بعد اس نے ایک سستے علاقے میں کرائے پر اپارٹمنٹ حاصل کیا۔ اس راکھ جیسی رنگت والی عمارت کو پہلی بار دیکھنے پر اسے خیال آیا تھا کہ وہ اب تک گری کیوں نہیں تھی۔ عمارت کے ماتھے پر جو حروف رقم تھے وہ خصوصی توجہ دینے پر پڑھے جا سکتے تھے، کوزی اپارٹمنٹس۔ وہ اپارٹمنٹ صرف نام کا کوزی تھا، اس میں مکینوں کو تکلیف پہنچانے کے تمام اسباب اہم تھے۔ ٹوٹی کھڑکیاں، اکھڑے ہوئے دروازے، دیواروں اور چھتوں سے لگاتار جھڑتا ہوا چونا، چوہے اور لال بیگ۔ پانی کے نل کھلنے سے ایسی آواز تو ہمیشہ سنائی دیتی جس سے گمان گزرتا کہ پانی ہے، مگر خود پانی کبھی کبھار ہی برآمد ہوتا۔ زندگی ایک مسلسل بھیانک خواب تھی۔ وہ احمد کو تنہا چھوڑ کر کہیں باہر بھی نہیں جا سکتا تھا، اور باہر نہ جاتا تو وہ دونوں سردی اور بھوک سے سسک کر مر جاتے۔ اس مسئلے کا اس نے یہ حل نکالا کہ بلڈنگ میں رہائش پذیر تمام شادی شدہ کنبوں کی فہرست تیار کی، اور پھر خواتین کے مزاج اور ان کے بچوں کی تعداد کو مد نظر رکھ کر فہرست کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ ہر نام کے سامنے اپارٹمنٹ نمبر، دن اور تاریخ کا اندراج کر کے اس نے وہ فہرست اپنے تکیے تلے رکھ لی۔ اگلی صبح وہ باہر جانے کے لیے تیار ہوا اور احمد کو صاف کرنے اور دودھ پلانے کے بعد فہرست میں سب سے اوپر لکھے ہوئے نام اور اپارٹمنٹ نمبر کو ذہن نشین کر لیا۔ دستک دینے پر جس مہربان چہرے والی ڈھلتی عمر کی عورت نے دروازہ وا کیا، اسے دیکھ کر ابراہیم نے کہا، مسز جوزف، میں آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتا، لیکن مجبور ہوں، میں دوپہر تک لوٹ آؤں گا۔ اس نے کل بلاتے ہوئے احمد کو خاتون کی طرف بڑھایا، لیکن اس کے بازو ساکت رہے۔
وہ کچھ دیر عجیب سی نظروں سے اسے گھورتی رہی اور پھر پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ اپنی ملازمہ؟ اس بہانے تم مجھ سے راہ رسم نہیں بڑھا سکتے، سمجھے؟ اور میں مسز جوزف بھی نہیں ہوں، میں ان کی بیٹی ہوں، شرابی کہیں کے۔ وہ دوبارہ اپنے اپارٹمنٹ تک گیا اور فہرست کا اثر نو جائزہ لیا۔ اگلا نام منتخب کرنے میں اس نے بہت احتیاط برتی تھی۔ ابھی اس کی معلومات ناکافی تھیں اور مشاہدہ کمزور، لہٰذا اس نے فی الحال ترتیب کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے بہت سی ملازمتیں اختیار کیں، ہاکر، انشورنس ایجنٹ، ٹیکسی ڈرائیور، ہوٹل کا دربان، بیرا، سیلز ایجنٹ۔ وہ جب بھی کسی نوکری سے نکالا گیا تو احمد کی وجہ سے آئے روز اسے طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی، کبھی پیٹ خراب ہوتا تو کبھی بخار ہو جاتا، یا کسی دن کوئی بھی خاتون اسے اپنے پاس رکھنے پر آمادہ نہ ہوتی تو ابراہیم کو اس کی دیکھ بھال کے لیے اپارٹمنٹ میں ٹھہرنا پڑتا۔ ہر بار ملازمت سے فارغ کیے جانے پر جب وہ لوٹتا تو اس کے ذہن کے پردے پر ایک جیسے مناظر مرتسم ہونے لگتے۔ میکسیکن بیوہ سمانتھا روتے ہوئے کہتی، میں اسے کمبل اڑانا بھول گئی، کھڑکی جانے کیسے کھلی رہ گئی تھی، میں نے دیکھا تو یہ نیلا پڑ چکا تھا، خداوند مجھے معاف کرے، میں نے اسے مار ڈالا۔ وہ ماتھا پیٹنے لگی۔ خوف سے سہمی ہوئی انڈین عذرا ایک خون آلود گٹھڑی اسے تھماتی، میرے کتے نے اسے بمبوڑ ڈالا، میں نہیں جانتی تھی وہ معصوم سا پلہ اتنا خونخوار ہو سکتا ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ اس کے تخیل نے کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھارا۔ وہ سخت تشویش زدہ چہرہ بنائے بڑی امید سے پوچھتا، وہ ٹھیک تو ہے؟ اور اس کی امید دم توڑ جاتی جب فوراً ہی چیختا چلاتا احمد اسے سونپ دیا جاتا۔ دن بھر کی خواری کے بعد رات کو بھی وہ چین سے سونے نہ پاتا تو احمد کا گلا دبانے کو اس کا دل شدت سے مچلنے لگتا۔ ابراہیم کو یقین تھا کہ اللہ اسے کسی ایسے گناہ کی سزا دے رہا تھا جو نادانستگی میں اس سے سرزد ہو گیا تھا۔ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا اور مہلت ملتی تو مسجد بھی چلا جاتا اور وہاں کسی تنہا گوشے میں بیٹھ کر روتے ہوئے اپنے نہ کردہ گناہوں کی معافی طلب کرتا۔ اس نے ویکینڈ پر کال گرلز کو اپارٹمنٹ میں لانے کا شغل بھی ترک کر دیا تھا۔ شراب وہ پہلے بھی کبھی کبھار پیتا تھا، اب مستقل چھوڑ دی۔ جب اس کے مالی حالات کچھ معمول پر آئے تو اس نے ایک پختہ عمر کی متعلقہ عرب عورت سے نکاح کر لیا۔ ان کی نبھ نہ سکی اور 6 سال بعد ہی ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد ابراہیم کی زندگی میں کسی عورت کا گزر نہیں ہوا۔ اس نے داڑھی رکھ لی تھی اور بہت مذہبی ہو گیا تھا۔ پھر قسمت نے اسے ایک موقع فراہم کیا۔ ایک چھوٹی سی بک شاپ جس کی گرتی ہوئی ساکھ کو حادثاتی آگ نے مزید گرا دیا تھا اور اس کا مالک اسے جان چھڑانے کے لیے بے چین تھا۔ اسے خریدنے کا اکلوتا خواہش مند ابراہیم تھا اور یہ سودا خوش اسلوبی سے طے پا گیا تھا۔ بھلے اس دکان سے حاصل ہونے والی آمدنی نہایت قلیل تھی اور اس کی تجدید نو کے لیے کثیر سرمایہ درکار تھا، مگر اس کے باوجود وہ خوش تھا۔ وہ کم از کم اس کی ملکیت تو تھی اور انواع اقسام کی نوکریوں سے بھی اس کی جان چھوٹ گئی تھی اور اس نئے معمول کی بدولت وہ اپنی عبادت کو مناسب وقت دے سکتا تھا۔ بہرحال اللہ کا قہر اس سے ٹل رہا تھا۔ احمد 5th اسٹینڈرڈ میں ہوا تو ابراہیم نے اسے قرآن پاک پڑھانا شروع کیا۔ وہ اسے نماز کے لیے بھی ساتھ لے جانے لگا، لیکن شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا تھا کہ اسے کامیابی ہو۔ جب قرآن پڑھنے کا وقت ہوتا یا وہ مسجد جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا تو احمد چپکے سے باہر کھسک جاتا۔ اگر وہ کسی نہ کسی طور کھینچ کھانچ کر اسے مسجد لے بھی جاتا تو پہلی رکعت کے دوران ہی وہ الٹے قدموں لوٹ جاتا۔ پہلے ابراہیم نے اسے نرمی سے سمجھانے کی بہتری کوشش کی، مگر جب اسے احساس ہو گیا کہ وہ فطرتاً ہٹ درم تھا تو اس نے بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا شروع کر دی۔ ایک بار وہ نماز جمعہ کے لیے احمد کو گھنٹہ بھر تلاش کرتا رہا اور جب نماز کا وقت نکلنے کو تھا وہ اسے اپنے بیڈ کے نیچے گتے کے بڑے ڈبے میں چھپ کر بیٹھا ہوا مل گیا۔ اگر کچھ دیر اور اسے گھٹن کے سبب کھانسی نہ آتی تو ابراہیم نماز کے لیے جا چکا ہوتا۔ اس نے گھسیٹ کر احمد کو ڈبے سے نکالا
اور اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر زوردار تمانچہ اس کے گال پر مارا۔ کتے کے پلے، تمہیں اللہ سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ تم کسی یہودی کے گھر کیوں نہیں پیدا ہو گئے؟ چلو جا کر اپنا حلیہ درست کرو، ہم مشکل سے جماعت کے ساتھ شامل ہو پائیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے گھورتا رہا۔ تم بہرے ہو گئے ہو، جلدی کپڑے بدل کر آؤ۔ وہ اب بھی ساکت تھا۔ تو تم نہیں جاؤ گے؟ ابراہیم نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور تب اسے احمد کی پتلون پر ران سے نیچے رینگتی گیلی لکیر اور پائنچے سے پھسلا فرش پر پھیلتا ہوا رقیق مایہ نظر آیا۔ اس نے بے یقینی سے احمد کو دیکھا۔ وہ 11 سال کا ہو چکا تھا اور ہر طرح سے صحت مند تھا۔ تیش سے اس کا پورا جسم لرزنے لگا تھا۔ اس نے احمد کا سر اپنے گھٹنوں میں پھنسا کر دونوں ہاتھوں سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا حرامی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں ڈر گیا تھا بابا، آپ مسجد چلے جائیں، میں تو ناپاک ہو گیا ہوں، نہائے بغیر جاؤں گا تو اللہ ناراض ہوگا۔ وہ مار کھاتے ہوئے چلا رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ احمد کی سرگرمیوں پر خصوصی نظر رکھنے لگا اور جلد ہی اس پر منکشف ہوا کہ اسے دنیا میں صرف ایک کام سے شغف تھا، فلمیں دیکھنا۔ وہ 100 طرح کے بہانے تراش کر کے اس سے رقم حاصل کرتا اور اس کی بے خبری میں تھیٹر چلا جاتا۔ یہ بات ابراہیم کو ایک روز اس کا تعاقب کرنے پر معلوم ہوئی تھی۔ اس نے اسکول کے بعد احمد کو بک شاپ پر آنے کا پابند کر دیا۔ ایک بار جب وہ چند گھنٹے کی تاخیر سے پہنچا اور جواب طلبی پر کوئی مناسب وجہ نہ بتا سکا تو ابراہیم تب تک چمڑے کی بیلٹ سے اسے پیٹتا رہا تھا جب تک وہ اس کی پیروں پر گر کر فلمیں دیکھنے سے تائب نہیں ہوا تھا۔ اسے بعد میں پتا چلا کہ اس روز احمد جھوٹ نہیں بول رہا تھا بلکہ حقیقتاً اس کے ہم جمع لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ ہسپتال تک گیا تھا۔ وہ اپنے رویے پر بہت نادم ہوا تھا۔ اسے خود بھی اپنے چڑچڑے پن پر حیرت ہوتی تھی۔ شاید وہ بوڑھا ہو رہا تھا۔ ہر دم اس کے اعصاب پر ایک بے عنوان اضمحلال سوار رہتا۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے، سر گھڑی کے لٹکن کی طرح ڈولتا اور کبھی کبھی ناقابل برداشت درد اٹھتا۔ بارہا اس نے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا سوچا لیکن کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جاتی۔ 2 سال کے عرصے میں بھی احمد قرآن کو روانی سے پڑھنے پر قادر نہیں ہوا تھا۔ ابراہیم کے لاکھ سر پٹکنے کے باوجود وہ عربی زبان سے مانوس نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے لیے ایک آیت پڑھنا گویا پورا پارہ پڑھنے کے مترادف تھا۔ ابراہیم کی شدید خواہش تھی کہ وہ قرآن پاک کو حفظ کرے، لیکن اسے کسی چیونٹی کی رفتار سے رینگتے دیکھ کر اسے اپنی خواہش سے دستبردار ہونا پڑا۔ مگر کم از کم اسے چند صورتیں تو زبانی یاد ہونی چاہیے تھیں۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے سورت یاسین کا انتخاب کیا۔ یہ قرآن کا دل ہے۔ جب کوئی جان کنی کی تکلیف میں ہو تو اسے پڑھنے کی ہدایت ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں تم بہت تکلیف اٹھانے والے ہو، تمہیں اس کی بہت ضرورت پیش آئے گی۔ 6 ماہ کی صبر آزما مشقت کے بعد وہ اسے سورت یاسین حفظ کروانے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ اس دوران اسے کئی بار مجبوراً اس پر ہاتھ اٹھانا پڑا۔ جس روز احمد نے پوری سورت بغیر اٹکے اور بنا غلطی کیے سنائی تھی، اسے لگا جیسے اس کی رائے گاں زندگی با مقصد ہو گئی ہو۔ اس رات وہ بہت عرصے بعد پرسکون نیند سویا تھا۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ ایک کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر وہ خالص ذہنی کی کیفیت میں لیٹا رہا اور پھر بیڈ سے اتر آیا۔ کھٹکے کی سمت کا تعین اس نے کر لیا تھا، لیکن احمد کے کمرے میں اس وقت شور کیا معنی رکھتا تھا۔ وہ بہت گہری نیند سونے کا عادی تھا اور اسے فجر کی نماز کے وقت اٹھانے کے لیے روزانہ ابراہیم کو اچھی خاصی محنت کرنا پڑتی تھی۔ وہ تشویش زدہ ہو کر احمد کے کمرے کے سامنے پہنچا۔ بتی بجھی ہوئی تھی اور اندر مکمل خاموشی تھی۔ اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا اور کمرے کی نیم تاریکی میں احمد کو دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے بستر میں نہیں تھا۔ اس وقت وہ کھڑکی کے سامنے موجود تھا اور اس کی پشت ابراہیم کی طرف تھی۔ اس کے کندھوں پر ایک بیگ لدا ہوا تھا۔ وہ کہیں جا رہا تھا، گھر سے بھاگ رہا تھا۔ تیش کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی
اور سارے وجود پر چھا گئی۔ اس کا لہو کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ اس نے چیخ کر احمد کو پکارنا چاہا، لیکن جانے کیوں اس کے حلق سے آواز نہیں نکلی۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے احمد الٹے قدموں اس کی طرف سرکنے لگا ہو، لیکن وہ ایسے کیوں چل رہا تھا؟ اس کے رخسار میں کسی پتھریلی شے کی ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ کیسی ناقابل فہم کیفیت تھی۔ احمد کی آواز بہت دور سے اس کے کانوں میں آتی تھی، مگر وہ خود دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ مسلسل اسے جواب دے رہا تھا، مگر اپنی آواز سن نہ پاتا تھا۔ ابراہیم کو خیال آیا کہ وہ مر رہا تھا یا شاید مر چکا تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ مرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ عمر نے سیمنٹ کا دابڑا مستری غلام مرتضیٰ کے پیروں کے قریب رکھ کر پسینے سے تربتر چہرے کو آستین سے پونچھا اور ذرا دیر سستانے کو بانسی مچان سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس بار وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں آیا تھا تو حکیم بیگم نے گھر کی 4 دیواری اور 2 کمروں کا فرش پختہ کرنے کا کام، جس کی وہ پچھلے کئی برسوں سے آرزو مند تھی، شروع کروا دیا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتی، تیری ووٹی آئے تو اسے گارا لمب لمب کے ہاتھ نہ لبیڑنے پڑے، دوڑ نہ پھکنی پڑے، گھر پکا ہونا چاہیے ہے۔ آج مزدور صابر نے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے چھٹی کر لی تھی اور مستری اکیلا ہی کام پر آیا تھا تو عمر اس کا ہاتھ بٹانے لگا تھا۔ حکیم بیگم بقائن کے درخت تلے چرخہ بچھائے بیٹھی تھی اور چرخے کی گوک سے سارا آنگن بھرا ہوا تھا۔ نمبرداروں کی حویلی میں مور جنگارتے تھے۔ چرخے کی گوک اور موروں کی جنگاریں ایک مدر گیت بن کر سماعت کو چھو رہی تھیں۔ اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ حکیم بیگم نے نیم نگاہی سے اس کے سنبھلائے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر سے چرخے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ذرا سا دھیان بھٹکنے سے کلابہ ٹوٹ سکتا تھا۔ کاکا حالی جیٹھ چڑھا ہے تے تیرا یہ حال ہے۔ تجھے شہر وچ رہ رہ کر بجلی کے پکھوں اور ٹھنڈی مشینوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ تیرا ہن گزارا نہیں ہونا بجلی دے بغیر۔ ہمارے پنڈ توڑی آگے ہیں بجلی دے کھمبے، ہم بھی تار لے لیں گے، تو فکر نہ کر۔ اس نے حکیم بیگم کی بات پر دھیان نہ دیا۔ وہ برگد کے اس معمر پیڑ کی جانب دیکھ رہا تھا جو سبز کھیتوں کے اختتام پر کسی ریشائل سادو کی طرح استادہ تھا، جس کی جٹائیں زمین تک جھولتی تھیں اور جس کے گرد لہریاں بناتی ہوئی پگڈنڈی نالا بئیں کی جانب رینگتی تھی۔ وہ عورت چھتنارے برگد کے عقب سے نکل کر پگڈنڈی پر آئی تو عمر کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس کا ملبوس اور ظاہری وضع قطع غماز تھی کہ وہ شہر سے آئی تھی، شاید گاؤں میں کسی کے مہمان ہو، لیکن اس کے پاس کسی طرح کا کوئی سامان نہ تھا۔ وہ کچھ دیر اسے گاؤں کی طرف آتے دیکھتا رہا اور پھر خالی دابڑا اٹھا کر بانسی مچان سے اتر آیا۔ جب وہ ان کے گھر سے ملحق گلیارے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں ایک بار پھر اس کے اٹھتے قدموں میں الجھ گئیں۔ کیا وہ ماسی چوما کی مہمان تھی؟ مگر ان کی ایسی کوئی رشتہ دار؟ وہ عورت اب ماسی چوما کے دروازے کے سامنے کھدی چھیبلی کو پھلانگ رہی تھی۔ اس کے دل کو کسی نے انگلی سے ٹھکورا۔ ایک بے نام اضطراب اس کے دل میں چٹکیاں بھرنے لگا۔ وہ دہلیز پار کر کے آنگن میں آ گئی۔ حکیم بیگم نے ایک نظر پلٹ کر دیکھا اور اس کی پونی کی تند ٹوٹ گئی۔ اس نے آنے والی کو بیٹھنے کا نہ کہا اور نہ ہی اٹھ کر اسے ملی۔ وہ ہتھی کو زور زور سے گھماتے ہوئے چرخے کی پھرتی ہوئی ماہل کو گھورے جا رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو لینے آئی ہوں، وہ چادر اتار کر اسے تہہ کر رہی تھی۔ نمبرداروں کی حویلی میں مور درد بھری آواز میں کوکتے تھے۔ حکیم بیگم کا چرخہ گھوکتا جاتا تھا اور اس کی تند بار بار ٹوٹتی تھی۔ عمر اس کی ہنسلی سے چپکی سلیب کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا تھا۔ احمد ابراہیم اس دنیا کا باسی نہ تھا۔ وہ کسی اور جہان میں بستا تھا، ایک ایسا جہان جس کی صبحیں بھی انوکھی تھیں اور شامیں بھی، جہاں کی خوشیاں بھی دل فریب تھیں اور غم بھی۔ وہ ایک ایسا نگر تھا جس کے رہنے والے سب ہی ساحر تھے۔ وہ جب چاہتے اور جو چاہتے وہی روپ دھار لیتے۔
وہ وقت اور زمانے کی قید سے آزاد تھے اور احمد ان ساحروں کو پوجتا تھا۔ اس کی ایک ہی تمنا تھی کہ وہ بھی ان جیسا ہو جائے۔ وہ اپنے ہائی اسکول کا مقبول ترین لڑکا تھا۔ 14 برس کی عمر میں ہی اس کا سراپا ایسا شاندار تھا کہ اس سے بڑی عمر کی لڑکیاں بھی اسے دیکھ کر ٹھٹکنے پر مجبور ہو جاتی تھیں۔ دیکھنے والوں کو یوں لگتا تھا جیسے کسی بھرپور مرد کے شانوں پر ایک نوعمر لڑکے کا چہرہ رکھ دیا گیا ہو۔ کلاس میں ایسی لڑکیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی جو اس کے سحر سے محفوظ تھیں، جو اس کے خد و خال کو قابل توجہ نہ گردانتی، اسے وہ باتوں سے رجا لیتا۔ بہت کم لوگ اسے اصلی نام سے جانتے تھے۔ وہ کیسانووا اور میوریک کے ناموں سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ جو فلم ایک بار دیکھ لیتا، اس کے مکالمے اسے زبانی یاد ہو جاتے، اور اس میں ایک حیرت انگیز صلاحیت تھی۔ وہ کسی بھی مرد اداکار کے لہجے اور آواز کی ہو بہو نقل کرنے پر قادر تھا۔ کبھی وہ ہمفرے بوگرٹ ہوتا تو کبھی گیری کوپر اور کبھی کلارک گیبل بنا وہ لڑکیوں کے دلوں سے کھیلتا۔ لیکن اس کی انہی صلاحیتوں کی بنا پر جب اسے اسکول کے کسی پلے میں کوئی کردار نبھانے کے لیے کہا جاتا تو وہ ہمیشہ انکار کر دیتا۔ ایسے چھوٹے موٹے کردار ادا کرنا مجھے زیب نہیں دیتا، میں ہالی ووڈ کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ سنجیدہ نہیں تھا، اور بعض حلقوں میں یہ بات بھی گردش کرتی تھی کہ اسے لڑکیوں میں دلچسپی ہی نہیں تھی۔ چونکہ اس کی مقبولیت کے پیش نظر اس کی کمزوریوں پر بھی خصوصی نظر رکھی جاتی تھی، لہٰذا جلد ہی یہ راز تشت ازبام ہوا کہ جو بھی اسے فلم کا ٹکٹ خرید کر دیتا وہ اس کی لمحاتی رفاقت حاصل کر سکتا تھا۔ اس میں جنس کی قید نہ تھی، لیکن نوعمر لڑکیاں جن کی آنکھوں پر جذبات کی رنگین پٹی بندھی ہو، ان کے پاس ایسی باریکیوں میں پڑنے کی فرصت ہی کہاں ہوتی ہے۔ لیکن نوعمر لڑکیاں جن کی آنکھوں پر جذبات کی رنگین پٹی بندھی ہو، ان کے پاس ایسی باریکیوں میں پڑنے کی فرصت ہی کہاں ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی نئی فلم ریلیز ہوتی، احمد کی چاہنے والیوں کے درمیان ایک غیر اعلانیہ مقابلہ شروع ہو جاتا، اور فیصلہ ہمیشہ پہلے آئیے پہلے پائیے کے اصول پر ہوتا۔ اسے اس بات سے چنداں غرض نہ ہوتی کہ اس کے ہمراہ کون جاتا ہے۔ فلم شروع ہونے کے بعد وہ یوں گرد و پیش سے بیگانہ ہو جاتا جیسے حال میں موجود ہی نہ ہو، اور دی اینڈ تک اس کی محویت ٹوٹنے نہ پاتی۔ اکثر واپس آنے کے بعد اسے اپنی ہم سفر کا نام بھی یاد نہ رہتا۔ اس معاملے میں سب سے خوش قسمت روزی جونز تھی، جس کا باپ ایک مقامی تھیٹر میں پروجیکٹر آپریٹر تھا۔ سب سے زیادہ احمد کی میت میں فلم دیکھنے کا اعزاز اسی کے پاس تھا، اور لڑکیاں اس کی قسمت پر رش کرتی تھیں۔ روزی جونز چونکہ احمد سے زیادہ قریب تھی، اس لیے اسے خبر تھی کہ یوں تو وہ سبھی چھوٹے بڑے ستاروں سے محبت کرتا تھا، مگر انگلش اداکار کیری گرانٹ سے اس کی عقیدت عشق کی سرحدوں کو چھوتی تھی۔ وہ جب گرانٹ کی کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے تو احمد اس کے ساتھ مکالمے ادا کرتا۔ وہ اس قدر ڈوب جاتا کہ اس کے ساتھ قہقہے لگاتا اور داڑیں مار کر رونے بھی لگتا۔ اسی باعث چند دفعہ ہال میں بیٹھے دوسرے لوگوں سے ان کا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ روزی بڑی سنجیدگی سے کہا کرتی، تم میں اور گرانٹ میں صرف 3 باتیں مشترک نہیں ہیں، اور وہ کون سی؟ احمد کا اشتیاق قابل دید ہوتا۔ پہلی تو یہ کہ وہ انگریز ہے اور تم ایشین، دوسرے وہ تمام مقابل میں کم اچھا اداکار ہے، اور آخری تضاد یہ ہے کہ وہ لہجے میں ڈرامائی تاثر پیدا کرتی اور چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر اس کے تجسس کو ہوا دیتی۔ جلدی بولو، وہ بے چین ہو جاتا۔ وہ تمہارے جیسا کمینہ نہیں ہے، کم از کم اسکرین پر تو وہ لڑکیوں سے پیار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ ہنسنے لگتا اور اس کی آنکھوں میں الوہی روشنی بھر جاتی۔ آپ کو اپنی زندگی کا ہر دن اپنی ایمانداری ثابت کرتے ہوئے بسر کرنا نہیں پڑتا، لیکن میں کرتا ہوں۔ وہ کیری گرانٹ کے مڈ اٹلانٹک لہجے میں اس کا ایک فلمی مکالمہ بولتا۔ اسے جب بھی کیری گرانٹ کے مماثل قرار دیا جاتا وہ ایسے ہی خوش ہوتا تھا، اور انعام کے طور پر روزی کو ایک آدھ بے کیف بوسہ یا دورا سا لمس عطا کر دیتا، اور وہ اسی پر قانع ہو جاتی۔ احمد کے شب و روز خواب بنتے ہوئے گزرے۔ وہ کھلی آنکھوں سے بھی سپنے دیکھتا، وہ روز گھر سے بھاگ کر ہالی ووڈ جانے کے ارادے باندھتا،
اور سمجھا بجھا کر خود کو روک لیتا۔ ابھی وہ بہت کم عمر تھا اور اس کے پاس رقم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہ تھا کہ وہاں جانے اور چند دن بسر کرنے کے اخراجات کا بندوبست کر پاتا۔ وہ ہر معاملے میں اپنے باپ ابراہیم کا محتاج تھا، اور اگر ابراہیم اس کے عزائم سے واقف ہو جاتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا، اس بارے میں اسے کوئی غلط فہمی نہیں تھی، لیکن وہ اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ روز منصوبے بناتا اور انہیں کسی بہتر وقت تک ملتوی کر دیتا۔ وہ بہتر وقت کب آنے والا تھا اسے علم نہ تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ اس کی منزل ہالی ووڈ تھی اور اسے وہاں پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا، چاہے وہ ابراہیم ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ایک رات احمد نے ایک خواب دیکھا اور ساری احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر رختے سفر باندھ لیا۔ وہ خواب ہی ایسا فسون خیز تھا کہ اس نے احمد کے طلبوں میں تتلیوں کی بے چینی بھر دی تھی۔ اس نے خود کو ہالی ووڈ میں دیکھا۔ وہ سیاہ ڈنر سوٹ زیب تن کی ایک لمبی سفید لیموزین میں سوار تھا اور اس کے پہلو میں ایک سنہرے بالوں والی طرح دار دوشیزہ بیٹھی تھی۔ وہ اس کو پہچان نہیں پا رہا تھا، لیکن وہ چہرہ اسے مانوس لگتا تھا۔ وہ دلربا اسے محبوبانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک ایسا گیت گا رہی تھی جس کی دھن سے وہ آشنا تھا اور بول اسے سمجھ میں نہ آتے تھے۔ پھر گاڑی رک گئی اور وہ دونوں پہلو سے پہلو ملا کر تا حد نگاہ بچھے ہوئے سرخ قالین پر چلنے لگے۔ ان کے ساتھ لوگوں کو انبواء کثیر چلتا تھا جو ان سے بات کرنے اور ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ کیمروں کی فلیش لائٹس رہ رہ کر چمکتی تھیں اور آنکھوں کو چندیا دیتی تھیں۔ ایسے میں سنہری بالوں والی قیامت نے اس کے کان میں سرگوشی کی، کیا تم نہیں جانتے، ایک مرد کا دولت مند ہونا ایسا ہی ہے جیسا ایک عورت کا خوبصورت ہونا۔ اور اس کی آنکھ کھل گئی، وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ جینٹل مین پریفر بلانڈس نامی فلم میں مارلن منرو نے پرفارم کیا تھا اور اس کے بول تھے ڈائمنڈز آر اے گرلز بیسٹ فرینڈ۔ جو فقرہ مارلن منرو نے اس سے کہا تھا وہ بھی اسی فلم کا ایک مکالمہ تھا۔ وہ اس کی پسندیدہ ترین فلموں میں سے ایک تھی۔ اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن اب یہ ممکن نہ رہا تھا۔ اس خواب نے اس کے دل میں ہیجان برپا کر دیا تھا۔ اس کی رگوں میں دوڑتا خون ایک آتشین سیال میں ڈل گیا تھا اور پورے بدن پر چیونٹیاں سی رینگنے لگی تھیں۔ وہ بہت بے چین کر دینے والی کیفیت تھی۔ کروٹوں کا لامتناہی سلسلہ اسے بستر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک منتقل کرنے لگا۔ بالآخر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنے دل کو انگلیوں کی پوروں میں دھڑکتا ہوا محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بستر سے اتر کر فرش پر ننگے پاؤں ٹہلنے لگا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ فیصلہ کر چکا تھا، اسے ابھی ہالی ووڈ جانا تھا۔ وہاں جانے کے لیے اسے رقم کی بھی ضرورت نہ تھی، وہ ہچ ہائکنگ کرتے ہوئے جا سکتا تھا۔ ایک بار میری ملاقات جان فورڈ یا ہارورڈ ہاکس جیسے فلمی ہدایت کاروں سے ہو گئی تو میں راتوں رات سٹار بن جاؤں گا۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے اپنے کپڑے اور کچھ دیگر سامان بیگ میں ٹھونسنے لگا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ آواز پیدا نہ ہو۔ اس میں ابراہیم کے جاگ جانے کا احتمال تھا۔ اسی خدشے کے تحت اس نے لائٹ بھی نہیں جلائی تھی۔ اگر چند روز مجھے کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرنا پڑی تو بھی مذائقہ نہیں۔ شروع میں MGM یا وارنر برادرز کم معاوضے پر میرے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں گے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ بہت سے بڑے اداکاروں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے اور جوتے پہننے کے دوران وہ تمام تفصیلات طے کر چکا تھا۔ کھڑکی کے پٹ کھولنے میں اسے خاصی طاقت صرف کرنا پڑی تھی۔ طویل عرصے سے بند رہنے اور زنگ کی تہیں چڑھنے سے وہ جامد ہو چکے تھے۔ پٹ ایک جھٹکے سے باہر دھکیلنے پر جو زوردار دھماکہ سنائی دیا تھا، اس نے احمد کو وہ گملہ یاد دلایا جو گزشتہ کئی برسوں سے کھڑکی کے بیرونی کنارے پر دھرا تھا۔ اس پر بوکھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ اگر ابراہیم جاگ جاتا تو اس صورتحال کی وضاحت کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا۔ اس نے تیزی سے بیگ اٹھا کر کندھوں پر لادا اور آزادی کی جانب پہلا قدم بڑھایا۔ تب اس نے ایک مہیب آواز سنی، جیسے کوئی بھاری گٹھڑی بلندی سے نیچے گرائی گئی ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، بھاگتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچا اور لائٹ آن کر دی۔ ابراہیم عجب مضحکہ خیز انداز میں فرش پر لیٹا تھا۔
نہ پوری طرح عمدہ اور نہ پہلو کے بل. اس کا بایاں گھٹنا پیٹ سے چپکا تھا اور پھیلا ہوا ہاتھ دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا. وہ اس کی طرف نہ تو دیکھتا تھا نہ ہی اس کی پکار کا جواب دیتا تھا. یہ وہ ابراہیم نہیں تھا جسے وہ کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا تھا. یہ تو سفالہ تھا، ایک ٹھیکرا جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی اور جس کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی. ڈاکٹر ڈینیل ملر نے تعصب سے اس خستہ حال نو عمر لڑکے کو دیکھا. اس کی سوجن زدہ سرخ آنکھیں بے خوابی کی غماز تھیں. اس کے بال الجھے ہوئے، چہرہ زرد اور ہونٹوں پر سفید پپڑیاں جمی ہوئی تھیں. وہ بڑی پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور ڈاکٹر ڈینیل کے دل میں شدید خواہش ابھری کہ اسے تسلی دینے کے لیے کچھ کہہ سکے، اس کے دکھ کو کم کر پائے. اس کی زندگی میں متعدد بار ایسے لمحات آئے تھے جب مریضوں کے لواحقین ایسی ہی پر امید نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتے تھے اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر ان کی خوشیوں اور غمیوں کا دار و مدار ہوتا تھا. ایسے مواقع پر ہمیشہ اس کی خواہش ہوتی تھی کہ کڑوی حقیقت کو ہر ممکن حد تک خوشنما بنا کر پیش کرے، لیکن بعض اوقات معاملات اس کے بس سے باہر ہو جاتے تھے. اس بار بھی وہ ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھا. میز کی دوسری طرف نشست پر بیٹھے ہوئے معصوم صورت لڑکے کی وہ کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا. اس نے بہت سوچ بچار کے بعد اپنے الفاظ کا چناؤ کیا اور گلا کھنکار کر بولا، مجھے افسوس ہے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. وہ نشست پر آگے کھسک آیا اور کونیاں میز پر رکھ دیں. اس کی آنکھوں میں رقم قرب کی تحریر صاف پڑھی جا سکتی تھی. تمہیں طبی اصطلاحوں کی پیچیدگی میں الجھانے کا کوئی فائدہ نہیں. بس تمہارے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ ابراہم اب زندگی بھر چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل نہیں ہو سکے گا. اس نے اپنی نظریں مقدس کنواری کی شبیہ پر مرکوز کر لیں. اس لڑکے کی آنکھوں میں امڑنے والے آنسو اسے بہت تکلیف دے رہے تھے. اسے تم جب چاہو گھر لے جا سکتے ہو. اسے اب مزید ہسپتال میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا اعصابی نظام اس بری طرح متاثر ہوا ہے کہ کسی بھی طرح کی تھراپی تجویز نہیں کی جا سکتی. میرا مطلب ہے فزیو تھراپی بے سود ہوگی. اب اس کی حالت میں کبھی بھی بہتری آئی تو وہ ایک معجزہ ہوگا. اس نے ایک نظر لڑکے کو دیکھا تھا. اس کے ہونٹ لرز رہے تھے. خود کو رونے سے روکنے کے لیے یقیناً اس کو بہت جدوجہد کرنا پڑ رہی تھی. وہ ایک بار پھر تصویر کو دیکھنے لگا. میری رائے کو حتمی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دانش اور تجربے میں مجھ سے 1000 گنا بہتر ماہرین موجود ہیں. تم جس سے مناسب سمجھو مشورہ کر سکتے ہو. اور طب کی دنیا میں معجزات تو ہوتے ہی رہتے ہیں. وہ لڑکا اب ہاتھوں سے چہرے کو ڈانپ رہا تھا. شاید اس کا ضبط جواب دے چکا تھا. نوجوان ابراہم کی حالت اب کسی نومولود بچے سے بھی بدتر ہے. وہ اپنی کسی ضرورت کا اظہار تک نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اشارے سے بھی نہیں. اگر تم کسی کو مستقل اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھنے کا بندوبست کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سب بھی تمہیں خود کرنا ہوگا. اس نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھایا اور ہچکیوں کے درمیان بامشکل بولا، میری ماں میری پیدائش کے وقت مر گئی تھی. میرے بابا نے تنہا مجھے پالا ہے. اس کے لیے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا. ڈاکٹر ڈینیل کو اپنی نرم دلی پر غصہ آ رہا تھا. اتنے سال اس شعبے میں بتانے کے باوجود اس میں وہ حوصلہ اور مضبوطی کیوں نہیں آ سکی تھی جو اس پیشے کی اولین شرط تھی. آپریشن تھیٹر میں جاتے ہوئے بھی ہمیشہ اس پر گھبراہٹ طاری ہو جایا کرتی تھی. وہ جلد از جلد اس مرحلے سے سبق دوش ہونے کا خواہاں تھا. تم بہت کم عمر اور نا تجربہ کار ہو. میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہیں بتانا ضروری ہے کہ اب بہت سے جسمانی افعال اس کے اختیار میں نہیں رہے، یعنی پیشاب، پخانہ، تم سمجھ رہے ہو نا؟ ان سب باتوں کا کسی دوسرے فرد کو خیال رکھنا ہوگا. بہرحال یہ تمہارا مسئلہ ہے اور تمہیں ہی حل کرنا ہے. خدا تمہارے دل کو مضبوطی عطا کرے. اس کی خواہش تھی کہ وہ فوراً اس کے دفتر سے رخصت ہو جائے. ڈاکٹر ملر، اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے گلوگیر آواز میں کہا، وہ لمبا عرصہ جی تو سکیں گے. ان کی زندگی کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. اسے بدقسمت لڑکے کی فراخ آنکھوں میں امید کی کرن لو دیتی نظر آئی. کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا. ہو سکتا ہے وہ بہت سال جیے، اور ہو سکتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا تمہیں کیا جواب دوں. وہ شدید بے بسی محسوس کر رہا تھا.
اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہو گئی اور وہ شکست خوردہ انداز میں پلٹ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ خدا کے فیصلے اتنے ناقابل فہم کیوں تھے؟ ان پہیلیوں کو بوجھنا ممکن کیوں نہ تھا؟ ڈاکٹر ڈینیل نے مقدس مریم کی شبیہ کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔